شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور آپ لوگوں کی عید بہت اچھی گزری ہوگی۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈرامنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی راحیل شیئر کرے ہیں ساہیوال سے۔ راحیل کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈرامنی اور سبق آموز کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا جس جگہ پر گھر تھا، ابھی وہاں کے آس پاس کے جو پلاٹس تھے وہ خالی تھے، وہاں پر کنسٹرکشن نہیں ہوئی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ایک جیسے سڑک کا پورا حصہ تھا، جیسے چوک کا ایک کارنر ہوتا ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا پرانا پیپل کا پیڑ بھی ہوتا تھا، اور اس کی بیک سائڈ پر ایک پرانا اسکول بھی تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی ہوئی تھیں تو اسکول بالکل بند تھا۔ ویسے تو دن بھر وہاں پر رش رہتا تھا جس ٹائم اسکول چلتا تھا۔ ایک شام کی بات ہے، میں اپنے کام سے واپس آ رہا تھا، مغرب کے بعد کی بات تھی، رات 8 بجے کے قریب۔ ہم لوگوں کے گھر والی سائڈ پر کچھ خاص رش نہیں رہتا تھا، بس وہاں سے وہی لوگ گزرتے تھے جو اس سائڈ سے گزر کر اپنے گھروں کی طرف جایا کرتے تھے۔ جیسے میں اپنے گھر کے پاس آنے لگا تو میری نظر اسی پیپل کے درخت پر پڑی، تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی اور جیسے وہ رو رہی تھی۔ میری جب نظر پڑی، آج سے پہلے میں نے کبھی اس بوڑھی خاتون کو نہیں دیکھا تھا، بہت بوڑھی عورت تھی، اور اس کے کپڑے بھی بہت جیسے، شاید مجھے ایسا لگا کہ کوئی مانگنے والی ہے تو مجھے جا کر مدد کرنی چاہیے۔ میں پاس گیا تو اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور روئی جا رہی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اماں آپ کون ہیں اور یہاں پر کیوں بیٹھی ہیں؟ پہلے تو اس نے جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے دوبارہ پوچھا تو جیسے وہ تھوڑا سا اس نے سر اوپر اٹھایا، اور میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کدھر رہتی ہیں؟ اس نے اسکول کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اسکول تو بند ہے اور اسکول میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ شاید بزرگ ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں۔ میں نے پوچھا آپ کھانا کھائیں گی؟ اس نے سر ہلایا کہ میں کھانا کھاؤں گی۔ میں فوراً سے اپنے گھر گیا، کھانا تیار تھا، گھر سے میں نے کھانا لیا اور لا کر دے دیا، پانی بھی رکھ دیا، کچھ تھوڑا دور پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوئی، کھانے میں بیف بنا ہوا تھا، تو اس بوڑھی عورت نے روٹی کو چھوا بھی نہیں، اور جو بیف تھا وہ فوراً سے کھانے لگ گئی، اور کھانے کی سپیڈ بھی بہت زیادہ تیز تھی۔ اسے اور بھوک لگی تھی، میں نے اور لا کر دیا، یہاں تک کہ وہ ایک بوڑھی عورت نے کافی زیادہ کھانا کھایا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے 4 سے 5 لوگوں کا کھانا کھایا۔ مجھے لگا کہ شاید بھوک لگی ہوگی، میں نے اس چیز کو اتنا خاص غور نہیں کیا۔ اس کے بعد میں نے جیسے وہاں سے وہ برتن وغیرہ اٹھائے، تو میں گھر لے کر جیسے ہی واپس آیا، گھر برتن دے کر میں پھر باہر نکلا کہ دیکھتا ہوں وہ بوڑھی خاتون کہاں جاتی ہے۔ باہر نکلا تو وہ وہاں پر نہیں تھی۔ اتنی دیر تو مجھے لگی ہی نہیں تھی، مجھے لگا کہ شاید کہیں چلی گئی ہوگی۔ اسکول والی طرف میں چلتا ہوا گیا۔ اب جو اسکول کا حصہ تھا وہ گورنمنٹ اسکول تھا، کافی بڑا وہ اسکول تھا، گرلس اسکول تھا وہ، تو وہاں پر اس کے آس پاس بھی کوئی گھر نہیں تھے۔ اس کی بیک سائڈ پر جو گلی تھی وہاں پر گھر تھے۔ کافی آگے تک گلی میں بھی جا کر دیکھا، مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں پھر واپس گھر آ گیا۔ میری کچھ طبیعت خراب سی ہونے لگ گئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے بخار ہے، اور میرے سر میں بھی بہت زیادہ درد ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے جسم پر اتنا بوجھ کیوں پڑا ہوا ہے۔ سارے ہم لوگ چھت پر ہی سویا کرتے تھے گرمی کے موسم میں، تو میرا دل نہیں اوپر لگ رہا تھا، مجھے گھٹن سی ہو رہی تھی، کبھی میں اٹھ کر اوپر جاتا تھا، کبھی نیچے آتا تھا، ایک عجیب سی بے چینی سی تھی۔ جب گھٹن ہوتی تھی تو چھت پر چلا جاتا تھا، پھر مجھے ٹھنڈ سی لگنے لگی اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے کمرے کی جو ونڈو تھی اسی اسکول اور درخت کی طرف کھلتی تھی، میں نے ونڈو کھولی ہوئی تھی۔ جیسے میں ونڈو میں کھڑا ہو کر اسموکنگ کرنے لگا تو میری نظر باہر پڑی، تو کیا دیکھتا ہوں اسی درخت کے نیچے ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے جب ٹائم دیکھا تو 2:30 پونے 3 بجے کا ٹائم تھا۔ اس عورت نے جیسے لمبا سا گھونگھٹ پہنا ہوا تھا، اور وہ درخت کے نیچے کھڑی ہو کر جیسے درخت کی جو تنا ہوتا ہے اس کو جیسے وہ چھیل رہی تھی، پتہ نہیں اس کے اوپر اپنے ہاتھ مار رہی تھی یا چھیل رہی تھی۔ بہت بھیانک منظر تھا، اور فضا میں کتوں کے بھونکنے کی بہت ڈراؤنی آوازیں تھیں۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ منظر کیا ہے۔ میں بھاگتا ہوا نیچے گیا، حالانکہ مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ جیسے میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، باہر کچھ بھی نہیں تھا۔
وہ غائب ہو گئی۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے۔ بس اسی طرح سوتے جاگتے میری رات گزر گئی۔ صبح میں نے اپنے گھر والوں سے بھی یہ بات ڈسکس کی تو امی نے کہا کہ یہ جو پیڑ ہے یہ بہت قدیم اور پرانا ہے، یہ آج کا یہاں پر پیپل کا پیڑ نہیں ہے، یہ تب کا ہے جب یہاں پر کوئی مکان نہیں ہوا کرتا تھا، یہاں پر آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ گورنمنٹ اسکول بھی بہت پرانا ہے، ان کے بچپن کا وہ اسکول تھا۔ کہا یہ جاتا تھا کہ وہ اسکول بھی آصف زدہ ہے اور یہ جو پیپل کا پیڑ ہے یہ بھی آصف زدہ ہے۔ اب میں نے ان کو یہ بات تو نہیں بتائی کہ میں نے وہ کھانا کس کو کھلایا تھا، وہ میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ باہر میں نے کسی کو کھانا دینا ہے تو میں لے گیا۔ میں اپنے کام پر گیا، دن بھر کام پر بھی ایسے اپسٹ سا رہا کہ وہ کیا منظر تھا، وہ درخت کے اوپر ایسے پنجے کیوں مار رہی تھی اپنے۔ جب واپس آیا تو آج بھی ایک دوست سے ملنے چلا گیا، اس دوست کے پاس تھوڑی دیر ہو گئی تو واپس آتے آتے مجھے 9:30 10 بج گئے۔ بالکل سناٹا تھا ہر طرف۔ جب میں گھر واپس آیا، ابھی اپنی گلی میں ہی تھا، اپنے گھر میں جیسے داخل ہونے لگا مجھے پھر آواز آئی۔ میرے اپنے گھر تک پہنچنے تک درخت کے نیچے کوئی نہیں تھا، کوئی وہ بوڑھی عورت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے پیچھے پلٹ کر دیکھا وہ پھر وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ میں تھوڑا سا خوف زدہ بھی ہوا کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ میں نے اسے پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے کھانا دو، مجھے بھوک لگی ہے، تم نے کل بھی مجھے کھانا دیا تھا۔ آج میں نے جب گھر جا کر دیکھا تو آج میٹ نہیں تھا، آج ویجیٹیبل تھی۔ میں نے کھانا لا کر دیا، اس کے آگے رکھا، وہ کھانے کو عجیب و غریب طرح سے سونگھ رہی تھی۔ استغفراللہ، آج تک کبھی کسی انسان نے کھانے کو سونگھا نہیں ہے، وہ کھانے کو سونگھ رہی تھی۔ اسے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بہت سرخ ہو گئی۔ آج میں نے اس کا چہرہ کلیئر دیکھا۔ اس نے وہ کھانا ہاتھ سے سائڈ پر کر دیا اور مجھے کہتی کہ میں نے گوشت کھانا ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ گوشت تو نہیں پکا ہوا، جو ہے میں نے تمہیں دے دی ہے۔ تو مجھے یہ کہنے لگی مجھے کچا دے دو، میں پکا لوں گی۔ تو میں نے اسے یہ کہا کہ تمہارا گھر کہاں پر ہے؟ تو وہ یہ کہنے لگی میرا گھر یہ اسکول کی، بار بار اسکول کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ چلو اس کو کچا گوشت ہی دے دیتا ہوں۔ میں گھر گیا، میں نے فریج میں دیکھا تو وہاں پر میری والدہ اکثر وہ میٹ بیگس بنا کر رکھ دیتی تھیں جب ہم لوگ لے کر آتے تھے مارکیٹ سے۔ وہاں سے میں نے ایک پیکٹ لیا اور جا کر دے دیا۔ اب مجھے نہیں پتا وہ مٹن تھا یا بیف تھا، میں نے اسے دے دیا۔ اس کو دیکھ کر اس نے اس کو باقاعدہ اسمیل کیا۔ جیسے اس نے اس بیگ کو جس میں گوشت تھا اس کو جیسے اس نے سونگا، وہ جلدی سے اٹھی اور بڑی تیزی سے اسکول کی طرف جانے لگی، جھکی ہوئی تھی بالکل جیسے بہت بوڑھا شخص ہوتا ہے، بہت بوڑھا کوئی انسان ہوتا ہے۔ وہ اتنے تیز قدموں سے چل رہی تھی، میں اس کو کھڑا دیکھتے ہی رہ گیا۔ میری حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ اسکول کی دیوار کے پاس گئی اور غائب ہو گئی۔ یہ منظر اتنا دل دہلا دینے والا تھا، میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میرے گھر والوں نے دیکھا کہ بڑی دیر ہو گئی ہے، باہر نکلا ابھی تک آیا نہیں۔ مجھے ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلے تو میں اسی پیپل کے درخت کے نیچے بے ہوش پڑا تھا۔ جب مجھے اٹھا کر گھر لے کر آئے، میرے چہرے کے اوپر، میرے ہاتھوں کے اوپر بہت بڑے بڑے نیل کے نشان تھے۔ امی کہتی ہیں مجھے کافی دیر کے بعد ہوش آیا۔ جیسے مجھے ہوش آیا میں بہت زیادہ ڈرا اور گھبرایا ہوا تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں ساری باتیں بتائیں، بس وہ باتیں بتانے کی دیر تھی۔ پتہ نہیں میرے جسم کو کیا ہونے لگ گیا، میرا جسم ٹیڑھا ہونے لگ گیا، مجھے درد ہونے لگ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، میں کانپ رہا تھا۔ مجھے اتنی گرمی کے موسم میں میرے اوپر بہت سارے جیسے بلینکٹ دیے گئے، چائے پلائی گئی، لیکن میں بہت بیمار تھا۔ اگلی صبح مجھے دورے پڑنے لگ گئے۔ صرف ایک کالے رنگ کی پرچھائی میری آنکھوں کے آگے آئی، چہرہ نظر نہیں آیا، وہ بھی جیسے میرے کمرے میں کھڑی ہوئی کوئی پرچھائی اور سایہ تھا۔ میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ اس کے اوپر کسی مخلوق کا بسیرا ہو گیا ہے۔ وہ لوگ بنا وقت ضائع کیے مجھے کسی صاحب علم کے پاس لے کر گئے۔ جب انہوں نے پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر کسی چڑیل آفت کا بسیرا ہو چکا ہے، یہ باقاعدہ اس کے قریب گیا ہے اور وہ اس کے پیچھے لگ گئی ہے کہ ہر روز یہ مجھے کچھ کھانے کو دے گا، اس کی بہت حفاظت کرنی ہوگی آپ لوگوں کو، اس کو اس درخت سے دور رکھنا ہوگا۔ پھر میرے گھر والوں نے میرے گلے میں تعویذ ڈالے، میں تعویذ نہیں ڈال سکتا تھا، میں تعویذ ڈالتا تھا میرا جسم بہت وزنی ہو جاتا تھا، میں اتارتا تھا مجھے کوئی چیز ڈرانے لگ جاتی تھی۔ میں نے بہت مشکل ٹائم دیکھا، تقریباً 2 سال لگے مجھے ٹھیک ہوتے ہوئے۔ ان بٹوین بھی میرے ساتھ بہت سے حادثے ہوئے، وہ میں آپ کو پھر کبھی اپنی نیکسٹ سٹوری میں بتاؤں گا۔ میں اپنی سٹوری سے آپ لوگوں کو یہ ایک میسج بھی کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کو اس طرح سے بیٹھے دیکھیں آپ درختوں کے نیچے رات کے وقت تو آیت الکرسی پڑھ کے ان کے قریب جائیں اور سوچ سمجھ کے کوئی کام کریں، کیونکہ بعض اوقات انسان ہمدردی میں بھی کچھ نقصان اٹھا جاتا ہے۔
یہ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ راحیل آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے. وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ افرا نامی خاتون کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق ڈسکا سے ہے. افرا کہتی ہے کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں اور ان کی خدمت کے لیے، ان کے ساتھ رہنے کے لیے میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا. اسی دوران ان کو فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے بھی میں نے بہت سے پرائیویٹ سکولز میں جاب کی، آلموسٹ 3 اسکولوں میں. اسی دوران میرے ساتھ ایک بہت عجیب و غریب حادثہ ہوا جس نے مجھے دہلا کے رکھ دیا. وہ حادثہ ایسے تھا کہ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی. وہ پرائیویٹ اسکول ایک بہت غریب سی بستی سی تھی، وہاں پر وہ پرائیویٹ اسکول بنایا گیا تھا. دن بھر تو وہاں پر رش رہتا ہی تھا، لیکن شام ہوتے ہی وہاں پر بالکل سناٹا چھا جاتا تھا، ویران سی وہ جگہ ہو جاتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اسکول میں ہی تھی، میں کچھ اپنا ایکسٹرا پینڈنگ ورک تھا جو کمپلیٹ کر رہی تھی. بہت شام ہو گئی. ابھی وہاں پر واچ مین وہیں پر رہتا تھا، اس کی پوری فیملی رہتی تھی، اس سے مجھے کوئی ڈر نہیں تھا. تو بہت تیز بارش شروع ہو گئی. بارش اتنی تیز تھی کہ وہ طوفانی بارش میں بدل گئی. میں نے بہت کوشش کی میں یہاں سے نکلوں اور اپنے گھر جا سکوں، لیکن جب بھی باہر نکلنے کا ارادہ کرتی تھی بارش کی تیزی دیکھ کر رک جاتی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ بہت طوفانی ہوائیں بھی تھیں اور جیسے بادل گرجنا، بجلی چمکنا، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا. میں نے سوچا کہ کسی مصیبت میں پھنسنے سے بہتر ہے میں کچھ دیر انتظار کر لیتی ہوں. بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تو اٹھ کر جیسے میں باہر برآمدے میں آئی تو میری نظر پڑی تو جو پلے ایریا تھا، پلے گراؤنڈ ایریا، وہاں پر جو میں نے منظر دیکھا وہ تو بہت بھیانک تھا. کیا دیکھتی ہوں، ایک عورت ہے، اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ 2 بچوں کو اتنی تیز بارش میں جھولے جھلا رہی ہے وہاں پر. اب وہ اسکول کا گیٹ بند رہتا تھا، اتنی شام، اتنی طوفانی بارش، اتنا خراب موسم. میں برآمدے میں چلتی ہوئی اس کارنر پر گئی اور میں نے اس کو آوازیں دینا شروع کر دی کہ خاتون آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ بہت تیز بارش ہے، آپ کل آ جانا. پہلے اس نے جواب نہیں دیا. وہ ایسے جھولے جھلاتی رہی، بچے شور مچا رہے تھے، عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے. پھر میں نے اسے جب مخاطب کیا تو وہ پلٹ کر مجھے کہنے لگی ہم آپ کو کوئی نقصان تو نہیں دے رہے. مجھے بڑا عجیب لگا کہ اس بات کا کیا مقصد ہے، یہ ڈائلاگ اس نے کیوں بولا ہے. پھر میں نے اسے مخاطب کیا اور یہ کہا کہ میری نوکری کو بھی خطرہ ہے، پتہ نہیں آپ کون ہے کون نہیں، یہ تو ہمارے اسکول کے بچے بھی نہیں ہیں، تو یہ لوگ اندر کیسے ہیں؟ میں واچ مین کو ڈھونڈنے لگی تو وہ اپنے کمرے میں تھا. میں نے پھر اسے کہا اور یہ کہا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں، آپ کل آ جائیے گا. اس کو بہت غصہ آیا، بہت غصے سے اس نے میری طرف دیکھا. اس کی آنکھیں بھی بہت اس وقت ڈراؤنی سی لگ رہی تھیں. اس نے دونوں بچوں کو لیا، میرے سامنے چلتی ہوئی وہ گیٹ کی طرف نہیں گئی، وہ پلے ایریا سے جو دوسری سائڈ بنتی تھی، ہمارے اسکول کی ہی بیک سائڈ بنتی تھی، وہ میں برآمدے میں کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوں، اس طرف گئی اور وہ غائب ہو گئی. جیسے میں نے یہ چیز دیکھی مجھے لگا میرا وہم ہے، بارش بہت تیز ہے، اندھیرا مجھے شاید نظر نہیں آیا. میں بھاگتی ہوئی فوراً گئی اس واچ مین کے پاس. میں نے بارش کی بھی پرواہ نہیں کی. دروازہ کھٹکھٹایا، وہ اور اس کی مسز باہر نکلے اور مجھے یہ کہنے لگے کہ افرا میم ابھی تک آپ گھر نہیں گئی. میں بہت ڈری ہوئی تھی. ان لوگوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، بٹھایا، پانی وغیرہ پلایا. میں نے انہیں سارا ماجرا سنایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اسکول جو ہے بہت پرانا ہے. یہاں یہ اسکول پہلے ایک بزرگ کے پاس ہوتا تھا، وہ اکیلے یہاں پر رہتے تھے. سننے میں یہ آیا کہ ان کے پاس بہت سے جنات تھے، یہ انہی کے تابع جنات ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں. ان کی وفات کے بعد یہ ان کے بچوں کے پاس اسکول چلا گیا، وہ لوگ اس کو چلا ہی نہیں سکے، ان لوگوں نے یہ اسکول بیچ دیا. اب یہ جس نئے مالک نے خریدا ہے، ہم پرانے یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم پرانے یہاں کے چوکیدار ہیں، ہم یہ سارے معاملات جانتے ہیں، کیونکہ وہ جو بزرگ تھے ہمیں کہہ کر گئے تھے کہ تم لوگوں کو کبھی نقصان نہیں دیں گے. جب تم ان لوگوں کو باہر دیکھو، چلتا پھرتا دیکھو، تو ان کو تم لوگوں نے بلانا نہیں ہے، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے. ہم ان کو ہر رات یہاں پر دیکھتے ہیں، رات بھر ان کے بچے جھولا جھولتے ہیں. یہ خاتون اکثر یہاں پر نظر آتی ہے. اس کے علاوہ بھی اسکول میں اکثر ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دے رہے، بلکہ یہ اسکول کی حفاظت بھی کرتے ہیں. جب میں نے یہ باتیں سنی میں تو بہت ڈر گئی. میں اس وقت تو ان کو کچھ نہیں کہا. بارش بھی کم ہوگی تو مجھے چوکیدار ہی گھر چھوڑ کر آیا. راستے بھر میں بھی وہ مجھے اسکول کے بارے میں ڈراؤنی باتیں بتاتا رہا، جن کو سن کر میں خوف زدہ ہو گئی. میں واپس آئی، خوف سے اور ٹھنڈ سے، بارش کی، مجھے بخار ہو گیا. میں 3 دن اسکول نہیں جا سکی. امی ابو کو بھی ساری بات بتائی تو ان لوگوں نے بھی یہ کہا تمہیں اسکول میں اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں وہ تمہیں نقصان نہ دے دیں، تم نے ان کو روکا تھا. پھر میں نے ریزگنیشن دے دیا اور دوبارہ وہاں پر نہیں گئی.
وہاں سے ریزائن کے بعد میں نے ایک اور اسکول میں جاب کی، وہاں پر میرے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی افرا کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے، میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی doshinbrick57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے ریگولر ہارر کہانی ٹی وی پر بھی سٹوریز آئیں گی، ان کو بھی آپ نے جا کر سننا بھی ہے، شیئر بھی کرنا ہے اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ نیلم وائس آفیشل میری سسٹر کا جو چینل ہے جس کا نیم چینج کر کے انہوں نے اسکیری اردو ٹیلس رکھ دیا ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے والدین کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور اپنی جرو دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔